السلام علیکم جی۔ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جی، میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ اگر ہم بایولوجیکل حوالے سے دیکھیں تو انسان سب سے بڑا ہومو سیپین، اگر آپ بایولوجیکل ٹری بنائیں تو اس میں انسان سب سے آپ کو ہومو سیپین سب سے اوپر نظر آیا۔ تو کیا ہماری یہی حقیقت ہے؟ کیا ہم ہومو سیپین ہیں، ایک حیوانی وجود رکھتے ہیں صرف، یا ہم اس سے بھی کوئی ایسی چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جانوروں سے بہتر ہیں؟ وہ ہماری، اگر ہم دیکھیں تو وہ ہماری روحانی وجود۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکشن کی ہے سیٹن کے ساتھ، اس میں اللہ سیٹن نے جو بات کی ہے کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، کیونکہ تم نے اس کو بنایا ہے مٹی کے ساتھ اور مجھے بنایا آپ کے ساتھ۔ اکارڈنگ ٹو دا سائنس فائر از مور سپیریئر دین دا ڈسٹ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت سیٹن نے جو بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات یہ کہی ہے کہ تم بہتر نہیں جانتے، میں بہتر جانتا۔ اب وہ بہتر بات اگر شیطان کے ذہن میں ہوتی تو شاید وہ سجدہ کر دیتا تھا، میں بھی، لیکن اس نے یہ بات نہیں مانی اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ باقی ساروں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سجدہ کر دیا۔ باقی مخلوقات نے انسان کو سجدہ کر دیا۔ And we are called the crown of creators، اشرف المخلوقات۔ کیا ہم اس حیوانی وجود کی وجہ سے؟ یہ حیوانی وجود تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو نہ کوئی ڈفرنس تو ہوگا جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات۔ اس میں سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر روح منتقل کر دی۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس دنیا میں جس میں اللہ نے روح پھونکی، جنوں میں نہیں، جانوروں میں نہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ there is a difference between جان اور روح۔ تو ہم تو اس حیوانی وجود کو سوارنے میں لگے ہیں، ہر وقت ہمارا سارا وقت اس حیوانی وجود کو سوارنے میں، نہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، تمام ہمارا وقت اس پر صرف ہو، لیکن روحانی وجود کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کہ جب صحابہ کرام پوچھتے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، کہ جب آپ ہمارا ہوتا ہے تلواریں زنگلودہ تو ہم ان کو تیل یا کسی چیز سے صاف کر لیتے، تو ہماری جب روح ہوتی ہے، جب ہم نے روح میں تازگی لانی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، تمہاری روح تازہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اقبال کا شعر ہے جی، کہ جو تیری ابتدا نہیں تو میری بھی ابتدا۔ اقبال اللہ کو یہ بات کر رہا ہے کہ اگر تو جب سے پیدا ہوئے کسی کو نہیں پتا تو میری بھی تو انتہا نہیں، میں نے بھی تو اگر رہنا ہے جنت میں تو ہمیشہ رہنا، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، ابدا کا لفظ یوز کر رہا ہے، اور اگر میں نے جہنم میں رہنا ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے رہنا۔ یہ موت از اے پاز آف لائف، دیٹ از ناٹ معدوم ہو جانا، یہ کوئی معدوم ہو جانا نہیں کہ ہم یہاں سے ختم ہی ہو جائیں۔ either we are the creatures of heaven or the creatures of hell۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہماری روح، اس کے ذریعے ہی ہم نے جنت کمانی ہے یا دوزخ کمانی ہے۔ اس میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا قرآن کو۔ The only way out جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے وہ ہے قرآن۔
اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا اس طرح ہوگا کہ جس پر ہم دو طریقے ہیں قرآن سمجھنا، ایک تذکر القرآن اور ایک تدبر القرآن۔ میں ان شارٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تدبر القرآن کے ذریعے ہی قرآن کو سمجھنا پڑے گا، بہت محنت کرنی پڑے گی، پھر ہی ہم اس مقام پر آئیں گے کہ ہم اپنے دشمنوں جو نام نہاد دشمن ہیں ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو this is the only solution we have, and this is the solution is only the Quran Majid that we have. سوسائٹی میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی کہ چلیں جی ہمارے تو سفارشی ہمیں چھڑا دیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے۔ کیا ایسا ہے؟ آخرت میں اگر ایسا ہوگا تو یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج والی بات۔ تو اس لیے ہمیں جو اپنی جیبوں میں جنت کی ٹکٹیں ڈالی ہوئی ہیں، ایسا بالکل نہیں، کیونکہ قرآن نے the shortest method to enter into heaven بتایا ہے وہ سورہ اثر۔ اگر آپ سورہ اثر کو پورا کر رہے ہیں تو ہی آپ جنت میں جائیں گے، نہیں تو اگر اللہ آپ کو جنت دے دیتا ہے تو یہ تو انجسٹیفائبل ہے۔ تو سورہ اثر تو کہہ رہی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہی جنت میں جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم میں چار چیزیں ہیں، کیا ہمارے پاس ایمان ہے؟ کیا ہمارے پاس عمل صالح ہیں؟ کیا حق کی بات کر رہے ہیں؟ کیا صبر ہے ہمارے اندر؟ اگر کچھ نہیں ہے تو ہاؤ وی آر دا کریچرز آف ہیون؟ اب بات تو سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ We have to work hard to getting the Jannah, the biggest reward from Allah۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث کہ جنت سایوں کے تلے، نیزوں کے تلے۔ آپ لوگ اگر جنت کی ٹکٹیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو مبارکباد۔ میرا جی آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ایشو وہ یہی ہے کہ we are living in a fool's paradise. We have to work hard. ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے دشمنوں سے لڑنے کی، اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی۔ ایسے بات نہیں بنے گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ دو چار قرآن کی آیات بہت اچھی بات ہے پڑھیں، لیکن کیا آپ بغیر سمجھے، بغیر قرآن کو سمجھے آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ آپ کے پاس تو ہتھیار ہی اللہ نے ایک دی ہے مسلمانوں کو کہ آپ جناب جی قرآن کو لیں، ان کو اس کو سمجھیں، صحیح طریقے سے سمجھیں، اور آپ اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ لیکن آپ تو وہ کر رہے ہیں بات جو اقبال نے کہی۔ اقبال نے یہی کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آپ ایسا مت کریں، میرا آپ لوگوں سے یہی میسج ہے۔ اور اگر آپ کو میری کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو میں آگے بھی آپ سے باتیں شیئر کرتا ہوں۔ میری صرف درخواست آپ لوگوں سے اتنی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سیریس نوٹ پر لیں اور اس زندگی سے اللہ کے لیے جو اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے اس سے پیچھے مت ہٹیں، وہ ہمارے فائدے میں کی ہے۔ If you want to go to heaven, you have to obey the commandments of Surah Asr۔ آپ نے سورہ اثر کو پورا کرنا ہے۔ This is the minimum criteria to enter to heaven۔ جب تک آپ یہ لوگ نہیں کریں گے تو ہم تو کفار اور ہمارے میں بھی کیا ڈفرنس رہ جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ سے کوئی سکسیس نہیں مانگ رہا، سکسیس بلانگز ٹو اللہ۔ میں کوئی فیلئر کا مجھے خوف نہیں، مجھے کوئی ایسی بات نہیں میرے ذہن۔ میں تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کے اپنے قدموں کو جمائیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، اگر میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں، کچھ آپ میرے سے
بات کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک کریں